سوال جو ہے جناب مفتی نجیب احمد صاحب سے کروں گا کہ مفتی صاحب بتائیں کہ اسلامی تاریخ میں وبائی امراض کی صورتحال میں سلف صالحین کا کیا طرز عمل رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس سعی کو انتہائی طور پہ قبول فرمائے۔ دیکھیں، آپ نے جو سوال کیا ہے اس میں ایک بہت بڑا واقعہ ہم کو وبائی امراض میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا عمل کیا رہا ہے، وہ ایک واقعہ ہے طاعون امواس کا، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شام میں پیش آیا اور طاعون وہاں پر پھیل گیا۔ اور طاعون جب وہاں پر پھیلا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع ہوئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل واقعہ ہے، میں اس کو اختصار کے ساتھ بیان کروں گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تشریف لے گئے، اور پھر جب داخل پتہ چلا کہ طاعون آ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی کا فیصلہ فرمایا کہ یہاں پہ داخل نہیں ہوں گے۔ تو صحابہ میں سے صحابی نے عرض کیا کہ کیا آپ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر سے بھاگ کر جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں اللہ کی تقدیر سے نکل کر اللہ ہی کی تقدیر کی طرف جا رہا ہوں۔ اور مثال دی، فرمایا کہ بھائی دیکھو کہ اگر تمہارے ہاں جو ہے وہ یہاں کوئی تم کسی چراگاہ میں جاؤ اور تمہارے ساتھ اونٹ ہوں اور ایک طرف لیلاہاتی وادی ہو اور ایک طرف جو ہے وہ چٹیل میدان ہو، تو اگر تم چٹیل میدان میں اپنے اونٹوں کو لے جاؤ گے تو بھی اللہ کی تقدیر کے ساتھ ہی جاؤ گے، لیکن تمہیں تو جب نظر آ رہا ہے تو اس طرف جاؤ، دوسری طرف۔ اور اس پر صحابہ نے پھر دلیل بیان کیا۔ ابو عبیدہ بن جراح موجود تھے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ دلیل بیان کی کہ آپ نے جو ہے وہ بالکل درست فرمایا ہے، اور میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا کہ جب کہیں پہ طاعون پھیل جائے تو جو وہاں موجود ہیں وہ نکلے نہیں اور باہر والا جو ہے وہاں پر داخل نہ ہو، اور یہی معاملہ پھر ہوا۔ لیکن جو اس سے آگے کی بات ہے کہ اس پہ عمل کیا رہا ان صحابہ کا وہاں، خیر وہ وہاں پر پھیلی، اور یہ وہ واقعہ ہے جو مسلمانوں کی تاریخ میں وبائی امراض میں اس سے زیادہ شہادتیں کم جگہوں پہ نظر آتی ہیں۔ 25,000 کی فوج جو ہے وہ یہاں پر شہید ہوئی ہے اس واقعے کے اندر، اور بڑے جید صحابہ اس بیماری میں شہید ہوئے لیکن وہ نکلے نہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح ہیں، معاذ بن جبل ہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادیں ہیں، اور یہاں پر کئی جید صحابہ موجود تھے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن عاص کو یہاں پر جو ہے وہ حکمران بنایا۔ حضرت عمر بن عاص نے جو ہے وہ پھر یہ فیصلہ فرمایا کہ ان کو یہاں سے نکال لیا جائے اور ان کو یہاں سے باہر نکال کر کسی پرفضا مقام پر لے جایا جائے۔ اور پرفضا مقام پر جو ہے وہ وہاں سے جب لے کر گئے ان کو، تو یوں آتا ہے کہ اجتماعیت سے نکل کر ان کو پھیلا دیا، اور پھیلانے کے بعد جب یہ اطلاع حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تصویب فرمائی کہ اس نے اچھا کیا، کیونکہ اس سے وہ بیماری، وہ وبا جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی، کیونکہ لوگوں کا اختلاط ختم ہو گیا تھا آپس میں، تو وہ وبا جو ہے وہ اس اختلاط کی وجہ سے پھیل رہی تھی۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا یہ عمل، بیہیویئر، تین چیزیں اس میں سامنے آئیں۔ ایک تو یہ کہ صحابہ کے عمل میں پینک نہیں ہے، کوئی پینک نہیں تھی۔ اللہ کی آپ نے آیت پڑھی تھی انٹرو کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں مختلف طرح سے آتی ہیں، خوف کی، بیماری کی آزمائش بھی آتی ہے۔ تو اس حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ اگر ہم نے اس حال میں اللہ کے حکم کو پورا کر دیا تو کامیاب ہیں، جو اللہ کا حکم تھا۔ انہوں نے تدابیر اختیار کی، اور فرمایا تدابیر اختیار کرتے ہوئے بھی خدا نخواستہ جو اگر موت مقدر تھی تو آ جائے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شہادت کی موت لکھی ہوئی ہے کہ آزمائش پہ صبر کرتے ہوئے موت آ گئی تو یہ شہادت ہے۔ تو مسلمان کے لیے تو آزمائش دونوں حال سے خالی نہیں۔ اگر کوئی پریشانی، اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو گناہ معاف کر رہے ہوتے ہیں یا اس کے درجات بلند کر رہے ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے رویوں سے دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ انہوں نے احتیاطی تدابیر بھی اختیار کی، جس کو پریونٹیو میجرز کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف رجوع بھی رکھا، اور جو حکم تھا اس حکم پر قائم رہے۔ وہاں سے انہوں نے ایک